ابھی سے ہی ایفرٹ کر لیں. زندگی میں بیٹا یاد رکھنا کہ یہ دنیا صرف اور صرف چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے. جس کا دن اچھا ہوتا ہے اس کی پہچان ہے. میں نے اپنی زندگی میں خاص طور پر زندگی کے 2 سال بڑے ہی اہم ہیں میرے لیے. جو پچھلا سال گزرا ہے اور یہ بھی, اس میں نے بہت سی چیزیں نوٹ کی ہیں. میں نے اپس اینڈ ڈاؤن فیز دیکھی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے آج شیئر کروں گا, خاص طور بوائز کے لیے, کیونکہ یہ مستقبل بیٹھا ہے پاکستان کا. آپ اپنا نام جب تک خود نہیں بنانا چاہیں گے تو ہم جتنا بھی کوشش کر سکیں آپ کو ہم اس طرح قابل نہیں بنا سکتے جب تک آپ خود نہ چاہیں. آپ اپنے ٹیلنٹ کو خود ہی پہچانو, دین ہی آپ کی دنیا پہچانے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ایفرٹ کرنی ہے. آپ کو جو آپ کے سینئرز ہیں آپ ان کی انسٹرکشن کو سنیں اور اس کو فالو کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے میری بات کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے, اور آپ کے جو والدین کی ہمارے ساتھ جو بھی خواہشات ہیں, جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم ان پہ پورا اتریں. تو اس کے لیے آپ سب کی کوآپریشن کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. مجھے پتا ہے کہ شاید سب کو موسٹلی بھوک لگی ہوئی ہے, تو بھوک لگی ہوئی ہے جی؟ نہیں سر. نہیں لگی ہوئی؟ نہیں سر. اچھا, پچھلے سال تو میں نے اسپیچ کی تھی کچھ, تو بچے کافی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے سر بھوک لگی ہے, تو میں نے کہا پوچھ لیتے ہیں. چلیں جی, تو اب ہم اس ایونٹ کو ایک دعا کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں. میرے رب سے میری دعا ہے کہ میرے سامنے موجود میرے گیسٹ, میرے ٹیم ممبر اور میرے تمام اسٹوڈنٹس, وہ چاہے جونیئرز میں ہیں یا سینئرز میں, اللہ اس رمضان شریف کی برکت سے آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے, اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ موقع دے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں. پیچھے کون آ گیا؟ اور ایک اور چیز میں جو اناؤنس کرنے جاؤں گا, یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایم ایس کمپنی. یہ آپ نے موسٹلی جو ہے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اس میں لوگوں کو کافی سروس دی جا رہی ہے. اس کا آغاز مجھے یاد ہے پچھلے سال اگست سے یا اگست کے بعد ہی میں نے سٹارٹ کیا تھا. تو اب اس میں میکسیمم سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جو بے روزگار ہیں, خاص طور پر جن کی ڈگریاں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اب ہم کہاں جائیں. آج کا بیٹا جو زمانہ ہے, جس کے سامنے بھی آپ رو گے تو وہ موقع کی تلاش کرے گا اور فوراً آپ کو مس گائیڈ کر کے آپ کا غلط فائدہ اٹھائے گا. تو پہلی تو میری نصیحت یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنی کمزوری شو نہ کریں. اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی راہ پر لے کر جانا. رائٹ پیپل آن رائٹ پلیس. جس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اسے اس کے ٹیلنٹ کے مطابق ہم نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے. آپ کا کزن ہو, آپ کی سسٹر ہو, آپ کا بھائی ہو, آپ کا رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو جو بے روزگار ہو, جس کے پاس ڈگری ہو, اسکل بھی ہو, لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کا استعمال کس جگہ پہ کرنا ہے, تو آپ ہم سے ان کا کانٹیکٹ کروا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی جو اسکل ہے اس کے مطابق ہی ہم انہیں فیسلیٹیٹ کریں گے. تو یہ بہت ہی بڑا بہترین نیٹ ورک ہے. اب اس میں اور بھی ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں, خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ جس طرح فری لانسنگ کا کورس ہو گیا, آئلٹس پریپریشن, انگلش لینگویج کورس, شارٹ کورس, ڈیٹا انٹری ہو گیا, ویب ڈیولپمنٹ, ویب بلاگنگ. اس طرح کے جو فری لانسنگ کے کورسز ہیں وہ بھی اب ہماری کمپنی میں ایڈ ہو گئے ہیں. کوئی بھی اگر یہ کرنا چاہے, آپ کا جاننے والا, آپ کا دوست, آپ کا عزیز, تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سر نے کہا تھا کہ ایک ایم ایس کمپنی ہے جو یہ سروس پرووائڈ کرتی ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے, دیکھیں یہ بھی ایک کار ثواب ہے. اس سے لوگوں کو جب رزق ملتا ہے, میں اپنے آپ کو یہ کریڈٹ نہیں دیتا, میں ایک صرف اسے ایک مہرا ہوں کہ ایک وسیلہ بن جاتا ہے. اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے. یقین کریں میرے سامنے بیٹا بوائز, خاص طور پر میرے سامنے ایک ایسی کہانیاں بھی ہیں جس کو میں بیان کروں تو آپ بھی رونے لگ جاؤ گے. اور میں یقین کریں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے غرور سے بچانا, فخر سے بچانا,
یہ میری سادگی ہے کہ میرے سامنے اتنے گرلز اینڈ بوائز نوجوان جن کے 18 سال 20 سال 19 سال آ کر بیٹا رونے لگتے ہیں کہ سر ہمارے پاس روزگار نہیں ہے, خدا را ہمیں کسی اچھی جگہ ایڈجسٹ کروا دیں. میرے سامنے کئی کہانیاں ہیں جس کے بارے میں بیان نہیں کر سکا, کچھ پرائیویسی ہے, لیکن اب اس میں دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں. میری تو کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ میں ہر آنے والے کو فیسیلیٹیٹ کروں, لیکن جب کسی کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کے دل سے جو دعا ملتی ہے تو جو خوشی نصیب ہوتی ہے نا, تو مجھے اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی بھی نہیں ہے. مجھے ابھی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو آفرز کرتے ہیں جی آپ انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو لائیں, ہر لحاظ سے لوگوں کو لائیں, لیکن میری کوشش ہے کہ میں وہ سروس دوں جو میں دے سکتا ہوں, جو میرے کنٹرول میں ہے. میں ایسی سروس بالکل نہیں دوں گا جو میں نہیں, کیا میں کہوں کہ فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ, پتہ لگے وہ بھی اس کو لٹیرا ہے اور میرے نام پہ اس سے لوٹ رہا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو بچے میں خاص طور پر بوائز کو کہوں گا, یہ جو عمر ہوتی ہے بیٹا ٹین ایج کی, اس کے اندر مستی, انجوائمنٹ, بہت سی خواہشات پیدا ہوتی ہیں, گرلز بوائز دونوں کے لیے ہے. تو یہ عمر ایسی عمر ہے کہ آپ کا دل کرے گا جی میں کھاؤں پیوں انجوائے کروں, کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. لیکن یاد رکھیے گا بیٹا, جیسے ہی آپ ٹین ایج سے نکلیں گے, 20 سال کے پہنچیں گے, تو آپ کا ضمیر ہی آپ کو تکلیف دینے لگ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی پہچان نہیں ہوگی, آپ کو زمانہ نہیں جانتا. آپ کا دل تو کرے گا کہ جی زمانے والے مجھے پہچانے کسی نام سے, لیکن اس کے لیے بیٹا یہ ہے کہ آپ ابھی سے ہی اپنا کوئی گول رکھیں. کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ جی ہم بس محنت کرتے رہیں. محنت تو مزدور بھی کرتا ہے بیٹا, محنت تو مزدور بھی کرتا ہے, ہم سے زیادہ کرتا ہے, لیکن فرق کیا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی بس میں نے بچوں کی روزی روٹی کرنا ہے, کپڑا اور کھانے تک ہی اس کے خواب ہوتے ہیں. جس کا خواب بڑا ہوتا ہے اور اللہ اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے. میں آپ سے یہی کہوں گا, لڑکیاں ہو یا لڑکے, آپ اپنا ڈریم ایک ڈیسائیڈ کریں. میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے بزنس مین بننا ہے, جو بھی, آپ اپنا ایک بڑا ڈریم لیں اور اسی کے لیے ایفرٹ کرتے رہیں, اور انشاءاللہ اللہ ایک دن آپ سب کو کامیابی ضرور دے گا. میرے سامنے بہت سی پھر میں کہوں گا کہانیاں ہیں. ہمارے ساتھ ایسے ٹیم ممبر بھی جڑے ہیں جن کا اگر ماضی دیکھا جائے تو بڑا دردناک ہے, تکلیف ہے, ان کے اندر درد تھا, لیکن جیسے ہی وہ ایم ایس کمپنی سے جڑے ہیں تو ماشاءاللہ سوری تھوڑا گلا خشک ہو گیا. میں چاہ رہا تھا میکسیمم آپ کو کچھ باتیں بتاؤں, خاص طور بیٹا بوائز کے لیے. آپ اپنے ماں باپ کو اگر سکھ نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہ دینا. یاد رکھنا, بربادی آپ کی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ سے ناراض ہوتے ہیں. یقین کریں آج الحمدللہ میں جس مقام پر ہوں, میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں, ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. اگر انہوں نے ایفرٹ نہ کی ہوتی تو کیسے, just 1 minute please, don't mind. دیکھیں بیٹا, ایک استاد, دیکھیں ہمیشہ پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ سر 90 پلس مارکس ہیں, اتنے مارکس ہیں. میں اکثر جو ہے کہتا ہوں اور میری خواہش ہوتی ہے کہ کاش کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ اسے اچھا انسان بھی بنا دیں. یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں چاہتے. اور اس میں میں خاص طور اپنی ٹیم کو مینشن کروں گا کہ جہاں تک آپ کوشش کریں انہیں نالج دیں, انہیں اچھا انسان بھی بنائیں. بہت ضروری ہے آج کے دور میں. یہ جو فلم انڈسٹری ہے, یہ سوشل میڈیا ہے, اس نے بڑا ہی برباد کر دیا یوتھ کو. آپ انہیں بتائیں, فیمیل گرلز کو بتائیں, میل جو سر ہیں وہ بوائز کو بتائیں کہ اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. موبائل فون کا زیادہ استعمال کتنا آپ کو لو کلاس کی طرف لے کر جا سکتا ہے. اس کا ہیلتھی طور پر ہیلتھ آپ کی کافی ویک ہو سکتی ہے. جب آپ پیرنٹس کو تکلیف دیتے ہیں تو یاد رکھیں, جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو خدا بھی راستے بند کر دیتا ہے.
آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا, اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ ایونٹ ہوا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اچانک ہی کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے اور وہ ٹل جاتی ہے. اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. دوسری یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے کسی کا شاید بھلا کیا ہوتا ہے, اس کی دعا بھی ہوتی ہے. قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو ہمارے ساتھ جڑا ہوتا ہے, وہ ہماری مدد کرتے ہیں. بوائز کے لحاظ سے میں دوبارہ کہوں گا, کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے کافی کمپلینٹس آتی ہیں کہ بچے تنگ کرتے ہیں, ہماری بات نہیں مانتے, بدتمیزی کرتے ہیں ہمارے آگے. تو میں بڑا ہی ڈسہارٹ ہوتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے اس عمر میں جوش ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے, لیکن کیا آپ خود کو کبھی امیجن کیجئے گا آنے والے مستقبل میں آپ نے بھی اس لیول پہ پہنچنا ہے. اگر آپ کی اولاد آپ کے سامنے اس طرح کے الفاظ بولے, یا اولاد کو چھوڑے آپ کا چھوٹا بھائی یا آپ کی چھوٹی بہن وہ آپ کے سامنے بولے, تو کیسا آپ کو فیل ہوگا؟ تکلیف ہوگی نا. تو اسی لیے ماں باپ کی قدر کرو. جن کے ماں باپ نہیں ہوتے آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ماں باپ سے بڑی کوئی بھی نعمت نہیں ہے. میں اس لیے میں نے اور کوئی بھی ٹاپک زیادہ نہیں زور دے رہا, یہ خاص طور بوائز کو میں مینشن کر رہا ہوں. ان کا جو ڈریم ہے آپ ان کو فلفل کریں, ہر پازیٹیو وے سے آپ جو ہے ان کی ہیلپ کریں, کوشش کریں. دیکھیے زمانہ بدل گیا ہے, اب وہ وقت نہیں رہا کہ ماں باپ آپ کو پال پوس کے 25 سال کا کریں تو پھر بھی آپ نے سوچنا ہے. آج کل کے 12 سال 9 سال تقریباً یہ 11-12 سال کے سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں, جو لاکھوں پتی اور جو لاکھوں منتھلی کما رہے ہیں. فری لانسنگ ہو گیا, آپ یہ اسکل سیکھیں, اور آنے والا وقت یاد رکھیے گا اسکلفل لوگوں کا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے لوگ خواہش کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے, ہمارا بیٹا انجینئر بنے. اب جو ہے ڈاکٹر انجینئر بہت ہیں, ڈیمانڈ صرف اور صرف اس کی ہے جس کے اندر سکلز ہیں. سکل والے کو ہر کمپنی, ہر ادارہ, ہر جو ہے نا مختلف قسم کی جو انڈسٹریز ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ آپ ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی ضرورت بنے. جس دن آپ لوگوں کی ضرورت بنو گے تو لوگ خود ہی آپ کی طرف چلتے آئیں گے, چاہے آپ شہر کے کونوں میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں. تو وہ اس وقت ہوگا جب آپ خود کو قابل بنائیں گے. آپ اپنے اندر کمیونیکیشن, کسی کے اندر جو رائٹنگ کی سکل ہے تو اس کو مزید بہتر بنائیں. اتنا رائٹر شاندار بنے کہ لوگوں کی تھیسس لکھیں, اسائنمنٹ لکھیں, لوگ پیسے دیتے ہیں اس کے. کنٹینٹ رائٹر بنے آپ, کمپیوٹر کی سکل سیکھو, گرافک ڈیزائننگ سیکھو. آپ یہ سکلز وہ ہیں سکل جو آپ اڈاپٹ کریں گے. یقین کریں میں جب سے ایم ایس کمپنی کو میں نے ہولڈ کیا ہے, اب مجھے پتہ لگا اس میں بے روزگاری کا تو کنسیپٹ ہی یہ غلط کنسیپٹ ہے. ہمیں ہمارا یہ اپنا ہی بس رونا دھونا ہے کہ روزگار نہیں ہے, یہ وہ. یاد رکھیے گا وہ کہتے ہیں نا کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے, غریب ہو کے مرنا جرم ہے. ایک بہت بڑے اسکالر کی ایک بات ہے, غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے, لیکن غریب ہو کے مرنا یہ پھر آپ کا اپنا قصور ہوگا کہ آپ نے ایفرٹ نہیں کی ہوگی. میں ایک جو ہے بریگیڈیئر تھا یا شاید آرمی پرسن تھا, آفیسر تھا, اس سے پرسنل میٹنگ تھی میری. تو اس میں اس نے ایک ہی بات کی, اس نے کہا یار یہ جو لڑکے کہتے ہیں نا جی بے روزگار ہے, حکومت کو گالیاں دیتے ہیں, یہ سب بکواس ہے. تب میں جو ہے نا تھوڑا سا عجیب لگا تھا کہ یہ ایسا کیوں کہتا ہے. لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا تو پھر مجھے لگا کہ باقی کیوں, یہ خاص طور پر میں بوائز کے لیے کہوں گا, لیزینس آ گیا, آپ کہتے ہیں سستی آ گئی ہے. آپ یہ کہتے ہیں نہیں بس وہ چیز پکی پڑی ہے تو بس چلتی خدا ہے ہمارے منہ میں آ کر ہم کھا لیں. اس سستی کو ختم کرو, ایفرٹ کرو گے, اسٹرگل کرو گے تو ہی آپ کا نام ہوگا. تو میں پھر کہوں گا آنے والے وقت میں آپ کی سکل کام آئے گی. اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سکل کو بھی اڈاپٹ کرو. ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں جی, اللہ سب کو کامیابی دے. اب ایسا کریں, گرلز اینڈ مائی ریسپیکٹیو جو گیسٹ ہیں پلیز آپ اندر آ جائیں جی. 1 منٹ